بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچانک ہمارے اپارٹمنٹ کے آگے ایک لمبی سی گاڑی رکی۔ ہم سب چونک گئے کہ عید کا پہلا دن اتنی صبح صبح کون آ گیا۔ اتنے میں گاڑی سے ایک خوبصورت دراز قد نوجوان نکلا اور سیدھا ہمارے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ سلام کیا اور کہا کہ مجھے اپنے گھر کی صفائی کروانی ہے۔ سب لوگ تھوڑے کنفیوز ہو گئے کہ عید کی صبح کا وقت ہے، صفائی کون کرے۔ اتنے میں ہمارے ایک ساتھی نے معاوضہ پوچھا تو وہ عربی نوجوان بولا 20 درہم دوں گا۔ یہ سننا ہی تھا کہ سب لوگ تو جیسے مایوس ہی ہو گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کورونا کی وجہ سے سعودی عرب میں محنت مزدوری کرنے والوں کا بہت برا حال تھا۔ کام بہت مشکل سے ملتا تھا۔ اسی وجہ سے میں بھی عید کی چھٹی پر گھر نہیں جا سکا تھا۔ حالات کا مارا مرتا نہ تو کیا کرتا، بس سوچا اپارٹمنٹ میں سارا دن لیٹنے سے بہتر ہے کہ اس عربی کے ساتھ چلا جاؤں۔ دل بھی بہل جانا ہے اور 20 درہم بھی کما لوں گا۔ میں نے اس عربی نوجوان کو کہا کہ میں تیار ہوں۔ وہ نوجوان مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ وہ گھر تھا یہ کسی بادشاہ کا محل۔ میری حسرت بھری نگاہیں اس محل نما گھر کو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ اتنے میں اس نوجوان نے اپنے والد کو آواز دی اور عربی زبان میں کہا کہ یہ میرا خاص مہمان ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان پھر گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ مجھے ایک عالیشان کمرے میں بہت عزت سے بٹھایا گیا اور طرح طرح کے مشروبات اور کھانے میرے سامنے رکھے گئے۔ میں اس سب معاملے سے تھوڑا گھبرا گیا تو اس نوجوان کے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا پریشان مت ہو، کھانا کھاؤ اور مجھے کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں، پھر اپنا کام کر کے اپنی مزدوری لینا اور چلے جانا۔ بس اب تو میں اور بھی پریشان ہو گیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ پاک سے خیر کی دعا کی اور اس نوجوان کے والد کو بڑے حوصلے سے کہا جی جناب پوچھ لیں جو بھی پوچھنا ہے۔ اس نوجوان کا والد بولا دیکھو، ایک تو عید کا دن ہے، دوسرا مزدوری بھی بہت کم اور مسلمان کسی گھر کی صفائی کے لیے اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوتے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کیوں راضی ہو گئے؟ میں نے فوراً سے جواب دیا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں جب پاکستان میں تھا تو وہاں بھی بے روزگاری اور غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی مناسب کام نہیں مل سکا وہاں۔ والد کی بیماری پر اور کرائے کے گھر کے اخراجات اور جوان بہنوں کی شادی کی ذمہ داری، یہ سب وہ ذمہ داریاں تھیں جن کی وجہ سے میں نے ادھار پیسے لے کر سعودی عرب آنے کا فیصلہ کیا۔ سوچا تھا کہ یہاں محنت مزدوری کر لوں گا، گھر کا نظام بھی اللہ پاک انشاءاللہ چلا دے گا اور ساتھ ساتھ ادھار بھی چکا رہوں گا، مگر کورونا کی وجہ سے کچھ بھی ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مگر میں مایوس نہیں ہوں، میرا اللہ انشاءاللہ سب کچھ بہتر کرے گا، مجھے بس اس دن کا انتظار ہے۔ تو جناب میں اس لیے عید کے دن 20 درہم کے لیے صفائی کے کام کے لیے راضی ہوا ہوں۔ اب اس نوجوان کے والد نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بیٹے نے بالکل درست انتخاب کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوالیہ انداز میں بولا جی کیسا انتخاب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس پر انہیں ہنسی آئی اور بولے بس اللہ پاک نے آپ کی سن لی اور آج آپ کے سارے ارماں اللہ پاک کے حکم سے پورے ہونے والے ہیں۔ یہ بات سن کر تو میں مزید کنفیوزڈ ہوا اور چپ کر اس بزرگ کی بات سنتا رہا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں نے اپنی کمپنی کی زکوٰۃ دینی تھی اور مجھے کوئی مجبور انسان نہیں مل رہا تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ کوئی ایسی ترکیب کرے کہ کوئی مجبور انسان ہمیں مل سکے۔ کیونکہ رقم کافی زیادہ ہے اس لیے میرا بیٹا 4 اپارٹمنٹس میں گیا، ہر جگہ 20 درہم کا سن کر لوگ انکار کر دیتے تھے۔ پھر آپ نے اتنی کم مزدوری پر صفائی کے کام کے لیے خود کو آمادہ کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ واقعی ہی مجبور ہو۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ اٹھے اور مجھے ایک تھیلا دیا جس میں 1,00,000 درہم اور کچھ سونے کے سکے تھے۔ میں کانپ رہا تھا اور اس دنیا سے کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اتنے میں اس بزرگ نے کہا کہ میں آپ کو ایک تحریر بھی دیتا ہوں جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دولت اور سونا میری ملکیت تھی جو میں نے اپنی مرضی سے آپ کو دی ہے،
تاکہ پاکستان جاتے وقت اور یہاں بھی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اتنے میں ان کا ملازم آیا اور وہ تحریر جس پر ان کی کمپنی کی مہر بھی تھی مجھے دی۔ اب میں نے اللہ کا نام لیا، خود کو تھوڑا سنبھالا اور دعا کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا اور سچے دل اور خلوص سے ان کو دعا دی۔ میری آنکھوں سے جیسے پانی کا چشمہ بہنے لگ گیا۔ اب اس بزرگ نے مجھے کہا، جاؤ بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ رہو، اپنے بیمار والد کی خدمت کرو۔ میں نے اگلے ہی لمحے اپنے والد کو فون کیا اور ان کو یہ خوشخبری سنا دی۔ اب کیا تھا، میرے والد، میری والدہ اور میری بہنیں سب اس بزرگ اور اس کے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگے۔ میں نے چھوڑ دی مسافری کی زندگی اور اپنے گاؤں آ کر اپنے والدین کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ اب ہوتا کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے ہم اسی عربی اور اس کی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تب جا کر مجھے اس بات کا یقین آ گیا کہ اللہ پاک کے نام پر صدقہ اور خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور میں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اپنے محلے کے غریب اور مجبور، خاص طور پر یتیموں کی مدد کرنے لگا۔ آئے دن مجھے منافع ہوتا اور میرے کاروبار میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب میں تو جیسے لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہوں الحمدللہ، اور کاروبار میں جیسے غیبی مدد سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کو اپنا لیں، بھلے کم صحیح مگر دوسروں کی مدد کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی غیبی مدد فرمائیں گے۔ تو دوستو، یہ ایک سچا واقعہ تھا ایک پاکستانی کا۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔